So, Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing great. This is Mariam from Risk, and with me is an esteemed panel from Risk, and we are pleased to have Mr. Tawfiq Pasha Saab with us today. And we're joined to discuss a very important conversation that sadly which is the agricultural issues that exist in Pakistan. And the issue has become all the more prevalent in the backdrop of the floods that have, by very modest estimates, also affected over 2 million acres of farmland. Unfortunately, despite the agricultural emergency being declared by the government of Pakistan, we are unable to start the very much required nationwide conversations on these topics that they should have started. So, Aaj we are very pleased to have the chairman of Risk Board, Mia Farooq Ahmed Saab, with us, who is not only a seasoned philanthropist but also a seventh-generation agriculturist and is extremely passionate about the issues of small farmers. We also have with us Tawfiq Pasha Saab, who needs no introduction in the agricultural world. He also is the owner of Pasha Farms, and we are so pleased to have him here with us today. And we have Qasim Javed Saab, who is the CEO of Risk and holds a master's degree in social business from the AIT Thailand, and is also very passionate about the causes of agriculture and always looks to find sustainable solutions to agricultural issues. So just to set the stage for this conversation a little bit, I think we should start off with a brief introduction of how agriculture sector works in Pakistan, because I assume a lot of people are slightly unaware of that. So just Mia Saab, if you could just guide us through slightly ke Pakistan ke jo agricultural practices hain, how have they evolved in the last 4 to 5 decades? Which of these practices have worked, which haven't, and where the shortcomings have been? So we can take the conversation forward, Mia Saab. Assalamu alaikum ji. Pasha, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ लाए, वेरी काइंड ऑफ यू। आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पिछले 3-4 डेकेड्स में हमने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं जो हमारा एग्रीकल्चर है। अभी भी हम लोगों से बहुत पीछे हैं, दुनिया से बहुत पीछे हैं। अगर आपको याद हो जा कि किसी ज़माने में हमारी गंदम जो थी मैक्सी पाक या 598 किसी ज़माने में आती थी और उसका जो झाड़ था वो 8 से 10 मन फी एकड़ होता था। उसके बाद हमने अमेरिका से कुछ बीज इंपोर्ट किए, मैक्सी पाक आई और उसका राउंड अबाउट 18-20 मन के करीब आया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने काफ़ी सारी गंदम की नई बीज लोगों से भी मंगवाए, ज़्यादातर हमने अमेरिका से इंपोर्ट किए और बहुत कम हमने यहाँ डेवलप किया। हमारा पानी का सिस्टम बेहतर हुआ, हमारा ट्यूबवेल सिस्टम बेहतर हुआ, हमारी नहरों का सिस्टम बेहतर हुआ। हमने नहरों को, खालों को पक्का किया और टेल तक पानी पहुँचाया जो कभी भी नहीं पहुँचा। मगर सबसे बड़ा जो लैक हमारा हुआ, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी कि लोग शहरों की तरफ जाना शुरू हो गए और हमने अपनी एग्रीकल्चर को कभी सीरियसली नहीं लिया। सवाए छोटे जिम्मेदार के जो 2, 3, 4, 5 एकड़ का मालिक था, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं हो सकता था, शहरों की तरफ जा नहीं सकता था, उसके पास इसमें वसाइल नहीं थी कि उसका शहर में घर होता, बच्चों को पढ़ाता। उसने वहीं अपने इलाके में ही, अपनी जगह पे ही उसने स्टे किया और उसने एग्रीकल्चर को काफ़ी रोक दिया जो भी वो कर सकता था। मगर बदकिस्मती ये है कि छोटे काश्तकार को कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर वो उसको बीज चाहिए तो बीज अच्छा कभी नहीं मिला, उसको पेस्टिसाइड चाहिए तो पेस्टिसाइड कभी अच्छी नहीं मिली, उसको खाद चाहिए तो उसको खाद कभी अच्छी नहीं मिली। वो इसी तगदाव में लगा रहा और आज तक वो बेचारा इसी तगदाव में है। ना उसको कहीं से कर्जा मिलता है, ना उसको कहीं से अच्छा बीज मिलता है, ना खाद मिलती है। वो बेचारा दूसरों के रहम करम पे ही रहता है। Pasha, I'd like to put this question forward to you. Okay, why do you think that is the case? Why are our urban masses largely, उनको मैं unaware कह सकती हूँ, या in a sense they're pretty unbothered by what goes on in agriculture, for example? मतलब we always think of it as कि ये एक दूर दराज का problem है, and that is something that it wouldn't affect us. Though it's also interrelated, so why has that the case? And perhaps what is something that we can do to shift this mindset in the urban masses, for example? Okay, sure. Yesterday I gave sort of a panel discussion at Tapa, Chai vagara, and they were talking about the mental anguish and what people have to go through when they get affected by floods. And they kept saying Karachi. कराची में तो अगर आपको कोई मसला भी हुआ तो यू आर इंश्योर्ड, आपका घर नहीं टूटता है क्योंकि आपका घर पक्का बना हुआ है। सबसे ज्यादा ये होता है कि आपके घर के अंदर पानी आ गया तो आपका कुछ फर्नीचर, आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, ये तो सारा इंश्योर्ड है। आपकी गाड़ी खराब हो गई, दैट इज इंश्योर्ड। इस्लामाबाद में 2 साल पहले इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे एंड ऑल पीपल कुड टॉक अबाउट वाज कि लोगों की खिड़कियां टूट गई और गाड़ियां
ٹوٹ گئی. Nobody thought about those people living in jhuggies جن کے گھر پہ اگر اولا گرا تو وہ چھت کے تھرو آ کے ان کے اوپر گر رہا تھا, ان کو چھت چھپانے کی جگہ نہیں تھی. They don't realize there is city. It's also not their fault. I don't really blame them for it. They don't see the connection between what they are eating 3 times a day and the poor farmer and the agriculture that's going on in the country. ان کو وہ کنیکشن نہیں نظر آتا ہے. اینڈ کراچی جیسے سٹی میں جس کی آج آبادی 3 کروڑ 20 لاکھ 32 ملین, اس میں سے 50% or more are people who've come from villages all over Pakistan into Karachi. کراچی میں آپ لاہور میں چلے جائیں, آپ کو لاہور میں لاہوری ملیں گے اور پنجاب کے لوگ ملیں گے. I won't use the ethnic names. ہم نے وہ بہت وہ ایک گالی بن جاتی ہے, آپ کسی کو پنجابی یا سندھی یا بلوچ یا پٹھان کہیں, پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو وہاں پہ ہزارہ کے, گلگت کے, چترال کے, ہنزا کے, بلوچستان کے مختلف علاقوں کے, سندھ کے علاقے کے آپ کو لوگ نہیں ملتے ہیں. آپ کراچی میں آ جائیں, جتنے پٹھان پشاور میں نہیں ہیں اس سے زیادہ پٹھان کراچی میں ہیں. آپ کو میاں والی کا بھی مل جائے گا, آپ کو میاں چنو کا بھی بندے مل جائیں گے, اور لارج نمبرز میں ملیں گے فرام آل اوور بلوچستان, کے پی, پنجاب, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. کراچی اتنا بڑا شہر ہے. وہ لوگ جو آتے ہیں ان کو پھر بھی گاؤں کا پتہ ہے. بہت ساری ہماری پاپولیشن ایسی ہے جو گندم کی کٹائی کے ٹائم یا چاول کی کٹائی کے ٹائم 2 ہفتے لے کر 3 ہفتے لے کر چھٹی کرتے ہیں, گاؤں جاتے ہیں تاکہ وہ کٹائی میں حصہ لے سکیں. اوکے, دس از ون ایسپیکٹ آف اٹ. دے آر اویئر. دی ادر پیپل ہو آر سٹنگ ان سائڈ ایئر کنڈیشن رومس تھرو دا ایوننگ اینڈ دا نائٹ, صبح کو وہ ادھر سے نکل کے کتنی گرمی ہے کر کے اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن آفس چلے جاتے ہیں. دے آر ناٹ ان ٹچ وتھ ریالٹی. دس از, اینڈ اس کا قصوروار ہم جیسے لوگ ہیں who have not made them aware. ایک بات میاں صاحب میں کہوں گا کہ آپ نے جو بات کی, پنجاب میں اسمال لینڈ ہولڈنگز ہیں, 1 ایکڑ, 1.5 ایکڑ, 2 ایکڑ, 2.5 ایکڑ, 3 ایکڑ. بہت امیر کسان ہوگا جس کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے. دین یو ہیو دی ادرس جن کے پاس مربوں کے مربے ہیں. سندھ میں اٹ از ڈفرنٹ. سندھ میں لینڈ لیس فارمرز ہیں, ہاری ہیں, کراپ شیئرز ہیں. زمیندار کے پاس 2000, 3000, 5000 ایکڑ زمین ہے, 500 ایکڑ ہے, 1500 ایکڑ ہے, اور وہ جو ہے اس کے پاس کراپ شیئرز ہیں. اب میں ایک زمین پہ کام کرتا ہوں جہاں پہ 500 ایکڑ زمین ہے. ہمارے پاس وہاں پہ تقریباً 100 فیملیز ہوں گی جن کو ہم نے 2 ایکڑ, 1 ایکڑ, ان کی کیپیسٹی, نمبر آف دا پیپل, ہم نے ان کو کراپس دی ہوئی ہیں, اور خرچہ ہم کرتے ہیں, لیبر ان کی استعمال ہوتی ہے. آخر میں خرچہ نکال کے 50-50 شیئر ہوتا ہے, which is not bad actually, کیونکہ وہ جو خرچہ نکل جاتا ہے. اب 200 ایکڑ گندم کو اگانے کے لیے بہت ٹھیک ٹھاک پیسے چاہیے. اگر کسی کے پاس 1000 ایکڑ گندم ہے تو اس کو پہلے صرف بیج خریدنے کے لیے, ڈیزل کے لیے, فرٹیلائزر کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے. انویسٹمنٹ اس کو کرنی پڑتی ہے, اور نیکسٹ فصل کے لیے اس کو پھر تیار ہو جانا پڑتا ہے. لیکن جو فارمر ہے وہ یہ ہمارے یہاں کے ہاری, آپ کے یہاں کے چھوٹے لینڈ اونرز, یہ سب سے غریب طبقہ ہے ہمارے ملک میں. اس میں ان کے لیے صرف ایک ریڈیمنگ فیکٹر یہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا غریب آف دی اربن ایریاز. اس میں صرف یہ فرق ہے کہ اس کے پاس اپنی بھینس کھڑی ہوئی ہے, وہ اس میں سے اس کو دودھ اور گھی مل جاتا ہے. آتے جاتے فصلوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے وہ کسی سے بھنڈی مانگ لیتا ہے, کسی سے برنجول مانگ لیتا ہے, کچھ اور لے لیتا ہے, ادھر ادھر کر کے اس کا وہ تھوڑا بہت اس کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے. جانور اس کے پاس پل رہا ہوتا ہے, 1 سے 2, 2 سے 4 ہوتے ہیں, کبھی ایک بیچ دیا. تو اربن پور جو ہے they are extremely poor. Rural poor is poor, اور ہمارے ملک میں جس کو ہم کہتے ہیں abject poverty وہ ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم ایگریکلچرلی موئنجو داڑو سے اور ہڑپا سے آگے نہیں نکلے ہیں. یقین کریں, and I'll give you proof for it. یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ چائنیز نے ایک چنچی اور ایک لوڈر بنا دی بائک کے ساتھ میں, ورنہ بیل گاڑی ابھی تک چل رہی ہوتی. سندھ میں سے بیل گاڑی غائب ہو گئی ہے, گدھا گاڑی بھی غائب ہو گئی ہے, ورنہ سندھ میں گدھا گاڑی بہت. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پنجاب, ویسے میں نے کھوتے دیکھے ہیں. میں نے پنجاب میں جسٹ فار یور انٹرسٹ
میں نے ویسے کافی کام کیا ہے لیکن جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب I have spent 5 years straight living over there. میں 10 دن وہاں رہتا تھا, 5 دن کراچی ہوتا تھا, پھر 10 دن میں جوہر آباد ہوتا تھا. وہاں پائنیئر سیمنٹ کی ابتدا سے اختتام تک to the time when it was completely developed, اس کی ڈیولپمنٹ میں نے کی تھی. And I worked in various parts of Punjab, but nothing like extensively what I did in Johorabad for Pioneer Cement. جو بیل گاڑی موئنجو داڑو میں اور ہڑپا میں آپ کو ملتی ہے, اس میں اور ہماری بیل گاڑی میں صرف ایک فرق تھا کہ اس کا جو لکڑی کا ویل ہے, اس کے اوپر ٹرک کے پرانے ٹائر کو کاٹ کے انہوں نے ایک اسٹرپ لگائی ہوئی تھی تاکہ وہ روڈ پہ تھوڑا سا اس کی موومنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے, ورنہ there is no difference. So our agriculture is very very far behind. ابھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں حصہ لیا تھا اور I am one of those people who talks against the dams. اور ایک اور صاحب آئے ہیں ابھی, وہ بھی ڈیم کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ دریا کے نیچے سے آپ پانی نکال کے اور وہ پائپ لائن کے ذریعے سب کو پہنچا دیں. ہمارے پاس جو کنال سسٹم ہے وہ لوگوں تک پانی پہنچا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پائپ لائن سسٹم ہم نے پیرل ٹو دا کنالز چلانا ہوگا تاکہ کنال جتنا پانی لوگ, کیونکہ اتنا پانی ضرورت ہے نا, وہی پانی سے تو ایگریکلچر ہو رہا ہے, تو آپ نے اتنا پانی پہنچانا ہوگا لوگوں کو پائپ لائن سے. I mean just it boggles my mind to think کہ جو اس کی انرجی ریکوائرمنٹ ہے, کیا انہوں نے وہ کیلکولیٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سولر ہے, لیکن یار خدا کا واسطہ ہے, ہم نے پوری زمینوں کو سولر پینل سے نہیں کور کر سکتے اتنی انرجی کے لیے, اور ایک کنال سسٹم کے پیرلل ہم اتنا بڑا پائپ لائن سسٹم نہیں لگا سکتے. دے آر ایزیئر ویز آف اٹ. ہم نے ہمارے اریگیشن اور ایگریکلچر کے پریکٹسز کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ ڈرپ اور اریگیشن پر آ جائیں, ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز پر آ جائیں, آپ کا 70% پانی بچ جاتا ہے. وہی کنال میں سے آپ کا جو پانی گزر رہا ہے اس میں سے 70% پانی آپ دریا سندھ میں چھوڑ دیں گے. اس میں سے آپ اگر 10% بھی پانی دے دیں گے شہروں کو, that will be 7% of the total water available, and that will be twice as much from what is right now, because we are providing 3% water to urban to the cities. آپ کے پاس شہروں کے پاس 3 گنا پانی ہو جائے گا. So basically this is the major drawback. میں نے 2010 کے فلڈز میں چارسدہ تک گیا تھا. I work for an American news channel. ہم نے چارسدہ میں فلڈ کے ایفیکٹس کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا تھا لوگوں کی. وہاں پہ پولٹری فارم تھا جس میں صرف چھت اوپر رہ گئی تھی, باقی سب ریت سے بھر گیا تھا. آم کے باغ تھے, وہ بھی ادھر تک درخت کو جو ہے وہ ریت بھری ہوئی تھی. میں نے پورے پنجاب میں فلڈز میں ٹریول کیا ہوا ہے, اور سندھ تو میں نے بہت زیادہ, ابھی بھی جو ہمارے پاس بارشیں ہوئی تھی اس میں بھی میں گھوم رہا تھا, 22 میں بھی, 10 میں بھی, 11 میں بھی. فلڈ از اے نیچرل فینومینا. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں اس سے پوچھا کہ اچھا تو کتنے سال میں ایک دریا بنتا ہے. اس کو کروڑوں سال لگتے ہیں بننے میں, لاکھوں کروڑوں سالوں میں. اور جب سے دریا بنے ہیں, جب سے فلڈز آتی ہیں, ہر سال نہیں آتی ہیں, جب سے بارشیں ہو رہی ہیں, ایک نہ ایک بارش 7 سال کے بعد, 14 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, 40 سال کے بعد, 100 سال کے بعد وہ ایک ریپیٹڈ بارش آتی ہے جو فلڈ کریٹ کر دیتی ہے. اور فلڈز آر نیچر سسٹم آف ریجوینیٹنگ لینڈ. یہ سلٹ لے کر آتی ہے اور زمین زرخیز ہوتی ہے. یہ ایک قدرت کے نظام ہے, یہ غلط نہیں ہے. ہم راستے میں آ جاتے ہیں, ہم نے we cause these floods. So we have, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, ایک تو یہ ہونا چاہیے. ایک میرا انٹرویو ہوا تھا اور اس میں نے کہا یار آپ لوگ سب ڈیمز کے اوپر بات کر رہے ہیں, لوگ وہاں سیلاب میں ڈوب رہے ہیں, یار فی الحال کے لیے ڈیم کو چھوڑ دو اور لیٹس ٹاک اباؤٹ ان کو کیا ضرورت ہے, ڈیم کی بعد میں بات کر لیں گے. سو جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد آگے فلڈز کنٹرول رہیں اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ہم نے کہاں انٹرفیئرنس کی ہے دریاؤں کے ساتھ میں, اور جن کی وجہ سے فلڈز زیادہ ہو جاتے ہیں. کہیں کہیں جو فلڈ پلین تھا جہاں پہ فلڈ کا پانی نکلتا تھا, انفلوئنشل لوگوں نے وہاں پہ زمینیں اپنی آباد کر دی ہیں, اور وہ اس فلڈ واٹر کو اب اس فلڈ پلین میں نہیں جانے دیتے ہیں. دے وڈ رادر کہ آپ کے شہر آپ کا ڈوب جائے بنسبت ان کی ایگریکلچر لینڈ. سو دیز آر some are very big problems which have to be resolved.
Tawfiq Pasha, I'm so sorry for cutting you off. I just wanted to get a slightly थोड़ी सी मियां साहब की insight on this. Given that he has been in the agriculture sector for so long, he has seen multiple of these floods, और उन्होंने देखे हैं ये weather patterns evolving and how it has been affecting agriculture. तो मियां साहब थोड़ा सा बस I wanted to get your insight on it as well. कि sure, rains happen, floods also happen, but how are we seeing that weather pattern किस तरह से change हो रहा है पिछले, maybe if we talk about the floods of the 80s, तब से लेकर अब तक, what are the major differences that we see in terms of पानी के पैटर्न्स हो गए, बारिश के पैटर्न्स हो गए, और वो उसका जो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट है उसमें हम किस तरह से चेंज देख रहे हैं, both in the Punjab area and Tawfiq Pasha साहब, then we can talk to you about what is happening on the Sindh side of things. एक्चुअली हमारे यहाँ जो पैटर्न है बारिशों का और सैलाब का वो 60s के बाद से चेंज आता गया है. पहले जो मेन क्रॉप हमारी पंजाब की होती थी दैट वाज कॉटन. हम कॉटन का जो एरिया था वो लाहौर से शुरू हो जाता था और टिल सारा पंजाब होता था. 80s में ये एरिया कम होके लाहौर से शाहबाद शिफ्ट हो गया और अब 2010 से ये एरिया मुल्तान से आगे शिफ्ट हो गया. तौफीक पाशा साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल बजा थी कि हमने रावी और चनाब के दरमियान एक ब्यास दरिया था, सुख ब्यास उसको कहते थे, और ये सारा जो पानी था रावी और चनाब का अगर निकलता था तो वो एक चैनल बना हुआ था जो उसको अब्जॉर्ब कर लेता था और वो पानी एक सर्टेन हद तक जब बारिशें होती थी, बारिशों का सीजन आता था तो पानी चढ़ता था और दरिया वापस अपना पानी वापस ले जाता था. ये जो हमने ज़मीनें आबाद कर ली हैं, दरिया के दरमियान हमने कल्टीवेशन शुरू कर दी है और दरिया के साथ हमने मुख्तलिफ बना ली हैं, सोसाइटीज़ बना ली हैं, और ये सारी चीज़ों ने उस दरिया के पानी को आके वापस जाने का रास्ता ही नहीं दिया. अभी तक जो पाशा साहब जो फरमा रहे थे कि 4-5 फुट मिट्टी जो उन्होंने रेत देखी, तो अब अभी हाल ही में मैंने जो सारा सर्वे किया, जब से ये आया सैलाब आया तो मैं पर्सनली इनको देखता रहा हूँ, तो ये 8-10 फुट तक रेत चली गई है और लोगों के जो घर हैं उनके सरों से पानी गुजर गया है. फर्स्ट और सेकंड मंजिल तक पानी पहुंच गया है और उनका घरों का तो कुछ भी नहीं बचा. और इस चीज़ ने काफ़ी सारी, इस दफ़ा अगर आप गौर करें 2022 के सैलाब में गौर करें तो लोअर पंजाब का सारा जो मुल्तान और उसके आगे का एरिया था, जरा गाजी खान, तौसा, राजनपुर, ये सारा एरिया इफेक्ट हुआ था. और इसी तरह इसमें ये जो मेन सैलाब आया है इसमें आप वहाँ से शुरू हो जाए, सियालकोट से शुरू हो जाए, नारोवाल, उसके बाद गुजरांवाला, उसके बाद चनियोट, उसके बाद जंग, उसके बाद कबीरवाला, उसके बाद मुल्तान का कुछ एरिया, और उसके बाद बहालपुर और अलीपुर और खानपुर, और ये सारा एरिया अगर आप देखें तो ये विल बी सरप्राइज कि अभी तक पानी खड़ा है. और पानी खड़ा होने की सिर्फ ये वजह है कि आपने वहाँ बड़े बड़े बांध दिए हैं कि हमारी ज़मीनों को पानी ना पहुँचे. वो पानी का जो नेचुरल वे है, पानी अपने नेचुरल वे पे हमेशा आता है और उसने वहाँ से गुजरना है और नेचर कांट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता. तो आपने उसके रास्ते में बंद खड़े कर दिए हैं और चीज़ें लगा दी हैं, तो अभी पानी अभी तक वापस नहीं गया. और अभी तक किसान जो है, अभी गंदम का वक्त सर पे आ गया है तो किसान वो काश्त नहीं कर सक रहा. गंदम अभी भी वो डिले होता जा रहा है. हालांकि 15 अक्टूबर के बाद से हमारे यहाँ गंदम की काश्त शुरू हो जाती है, मगर अभी तक पानी खड़ा है. बाद लोगों जहाँ पानी कम हुआ है वहाँ रेत है, उसको साफ करने में भी अभी कई दिन लगेंगे गंदम की काश्त पे. तो उसके बाद इन चीज़ों ने हमारे सारी चीज़ों का जो है मामला फसलों का वो सारी चेंज कर दी हैं. अब आप जो कॉटन लगा रहे हैं वो मौसम की वजह से, क्लाइमेट की वजह से वो 8 से 10 मन फी एकड़ निकल रही है. उसको जब आप जुलाई और अगस्त आता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वो आपका वाइट फ्लाई आ जाती है, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, सुंडी आ जाती है, गुलाबी सुंडी आ जाती है. देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स. और इसी तरह आपने मकई की फसल को चेंज कर दिया, इसी तरह चावल की फसल को चेंज कर दिया, इसी तरह सेसमी की फसल चेंज हो गई है. तो आगे जो फसलें
पंजाब में बड़ी बहुत ज़्यादा होती थी, स्पेशली कॉटन। वो अब शिफ्ट होके मुल्तान, आगे गाजी खान और भालपुर और इन इलाकों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी इस दफ़ा कि मैं फरवरी में मैंने कॉटन काश्त की और उसको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, कि वो मुझे 40 मन से ऊपर जब तक आया, अपना जुलाई का महीना आया और जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी थी, तब तक मुझे अराउंड अबाउट 40 मन से पर एकड़ से ज़्यादा वहाँ से मुझे इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मिली। तो ये सारा ही क्लाइमेट या जो है फसलों का चेंज हो गया है। इस पे हमें बड़ी ज़रूरत है कि इस तरह किसी तरह हम पूरा मुल्क इस पे, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे मेन लोग हैं जो इस पे फैसला कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो इस पे मिल के बैठें और इस क्लाइमेट को के मुताबिक हमें फसलों की काश्त को एडवाइस करें, बताएं, छोटे काश्तकार को बताएं, बड़े काश्तकार को बताएं, कि उनको पता ही नहीं चलता। जब वो काश्त कर रहे होते हैं तो उसका काश्त का वक्त बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है पाकिस्तान में। तो हमने कभी इस पे तवज्जो ही नहीं दी। मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मेरा ख्याल है 40 साल हो गए हैं यही काम करते हुए। तो मैंने तो कभी कहीं से हेल्प नहीं देखी, खुद ही आपस में, जैसे पाशा साहब बता रहे हैं कि उन्होंने खुद काम किया और उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया, तो मैं भी पिछले 40 साल से यही काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने पे लगा हुआ हूँ, जहाँ तक हो सकता है लोगों की हेल्प करने में, उनको साथ मिलाने में, उनको बताने में कि दीज आर द वेज, जो नए तरीके हैं कि हम इस तरह काश्त कर सकते हैं, इस तरह अपनी फसल बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली तो हमारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारे लोग हैं, उनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें, रिसर्च करें, नए क्लाइमेट के तहत हमें बीज मुहैया करें, छोटे किसानों को बीज मुहैया करें, क्लाइमेट के तहत लोगों को ट्रेन करें, लोगों की ट्रेन पर एक शॉप करें, उनको बताएं कि ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब इस तरह हमें काश्त, नॉर्मल काश्त इस तरह हम कर सक रहे हैं। अब ये पाशा बता रहे हैं पानी वाला मामला, तो अगर हम ये कर लें कि इरिगेशन पे आ जाए, स्मार्ट इरिगेशन पे, इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं। आपकी पानी की 70% से भी ज़्यादा बचत है और आपका जो फसल है उसको इतना पानी चाहिए नहीं होता। आप ड्रिप इरिगेशन पे आ जाएं, आप स्मार्ट इरिगेशन पे आ जाएं, आप देयर आर सो मेनी वेज जिसमें आप उसको कंटेन कर सकते हैं पानी को। तो इससे हमारी सारी नेशन का फायदा होगा, स्पेशली पंजाब और जहाँ जहाँ भी छोटी होल्डिंग्स है उनके लिए तो बहुत सारा पैसे का भी बचत हो जाएगी। तो पाशा फरमाया कि जब आप 1000 एकड़ पे गंदम काश्त करने जाएं तो आपको पता चल जाता है, आपके पास सरप्लस मनी होनी चाहिए कि आप सिर्फ उसकी खाद ही नहीं अफोर्ड कर सकते। 16,500 रुपए की तो एक बोरी है DAP की, और 4 से 5,000 रुपए की बोरी है खाद की। उसका बीज जो है उससे सिर्फ गंदम का बीज वो पर मन जो है वो 6 से 7,000 रुपए पर मन है। तो आम गरीब आदमी तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो बेचारा जाता है व्यापारी के पास जाता है या कहीं से कुछ लेने की कोशिश करता है, तो उसके पास 37 से लेके 45% तक उसको वो सूद चार्ज करते हैं, उस पर पैसे चार्ज करते हैं। तो वो तो सारी जिंदगी इसी चक्कर में ही रहता है कि किसी तरह में मैं अपना जो पिछली दफा सोच लिया था वो उतार सकूं। फिर आपको गंदम की कीमतें नहीं मिलती, फिर आपको जो आपकी जो भी क्रॉप होती है उसकी प्रॉपर कीमत नहीं मिलती, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगा कि पाशा आप और हम मिलके इसमें कोई ऐसी वर्कशॉप बनाएं, कोई ऐसी चीज़ों को लोगों को, छोटे काश्तकारों के लिए, जहाँ हम उनको ट्रेन कर सकें, उनको बता सकें कि किस तरह आपने ज़्यादा क्रॉप लेनी है अपने 1 एकड़ से और किस तरह अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना है। तो पाशा ये चीज आप देखें कि 2-3 एकड़ वाला, 4-5 एकड़ वाला जो है वो बेचारा क्या करता है, आके घर छोड़ के आके लाहौर में चौकीदारी करना शुरू कर देता है अपना सेल्फ मार के अपने बच्चों के लिए। तो आके गार्ड बन जाता है, उसकी सारी वो जो देने वाला होता है वहाँ, वो आके बेचारा यहाँ गार्ड बन के खड़ा होता है, या वो किसी का ड्राइवर बन जाता है, या वो किसी की नौकरी पे आके सफाई पे लग जाता है, गाड़ियां धो रहा होता है। तो वो एक बंदा जो अपने घर की इज्जत आबरू से रोटी तक चला सकता है, अपने इलाके में बैठ के अपने इलाके को डेवलप कर सकता है, वो बेचारा मजबूरी के तहत अपने बच्चों को पढ़ाने के तहत वो आके शहर में गार्ड की नौकरी कर रहा होता है। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली जाती है। तो ये हमें इस पर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए और हम सब लोगों को मिल के ये काम निभाना चाहिए कि हम
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو لوٹانا بھی تو ہے نا جی. ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ مل کے اپنے سے کم لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے ہی ان کو یہ پیدائش پہ ہے ان کی مدد کر سکیں اور ان کے لیے راستے آسانی کے فراہم کر سکیں. سو اس میں یہ کہوں گا کہ 1965 کی جنگ جب ہوئی تھی تو ہمارے حکمراں, پتہ نہیں وہ کیوں حکمراں ہم کیوں کہتے ہیں, دے آر ناٹ رولرز, دے آر ناٹ کنگز, ہم پتہ نہیں ان کو حکمراں کیوں کہتے ہیں, وہ گورنمنٹ ہے وہ تو. They are like king. I'm sorry to say they are like kings. Sir, they are bigger than kings. They own us. They are owners. Exactly. They are owners. Exactly. اچھا 1965 تک for the younger generation they don't know this کہ 1965 تک اسی جب پارٹیشن ہوا تو basically the most of the cultivated area of Punjab was left with India. Pre partition پنجاب میں بھی اتنی زمین کلٹیویٹ نہیں ہوتی تھی. سندھ اور پنجاب میں یہ فرق ہے کہ سندھ کا 1 ایکڑ جو ہے پنجاب کا 1 ایکڑ is equal to 1.6 acres of Sindh in the productive index. اس لیے جو منیمم سبسٹنس فارمنگ کہی جاتی ہے وہ پنجاب میں 10 یونٹس ہے اور سندھ میں 16 یونٹس ہے. 65 کے بعد گورنمنٹ ریئلائز کہ یار یہ تو سارا انڈیا سے ہم منگوا رہے ہیں خوراک, اگر انہوں نے بند کر دیا تو ہم مارے جائیں گے, کھانے کو نہیں ہوگا. اس کے بعد تو ہماری حکومت نے تھوڑا سا ایگریکلچر کی طرف توجہ دیا. میں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن سویابین آئل پام آئل کے سروس کیے ہیں, میں نے ویٹ امپورٹ کے سروس کیے ہیں, میں نے سویابین آئل کا سروے کیا ہے, ٹالو وغیرہ. یہ میں شپس پہ 22 سال میں نے کام کیا ہے along side my horticulture and agriculture. ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ ہم چائنا, جاپان, جرمنی ان کی مدد کرتے تھے. ہمارے پر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا, بڑا مشکل وقت تھا, کہ ہم ان کی مدد کرتے تھے. ہم نے چائنا کو ایڈ دیا ہے جی, اور اب ہم ان ملکوں کے پالتو کتے بنے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے ہڈی پھینک دی تو ہم بھاگ کے اٹھا لیتے ہیں. آپ نے نام لیا سیسمی کا. اس سال سیسمی کی قیمت بہت ہائی ہے, اور سیسمی is one of the crops which we have recently started exporting to China and earning good foreign exchange. اور پنجاب میں سیسمی کی کراپ جو ہے has been decimated. سندھ میں اتنی زیادہ نہ بارش ہوئی نہ فلڈ آیا. اس سے بڑا فلڈ 1977-78 میں پنجاب میں آیا تھا. It was bigger than this flood. There was devastation at that time. سندھ میں 2010 اور 11 میں جب فلڈ آیا تھا تو وہ کیونکہ ہمارا یہ جو گلوبل وارمنگ سے جو کلائمیٹ چینج ہوا, اس میں ایکسٹریم ویدر پیٹرنز آئے ہیں. ایکسٹریم ویدر پیٹرنز, پہلے تو ہماری بارشیں کم ہو گئی تھی, 60 کی دہائی میں کم ہونا شروع ہوا, 70 میں تھوڑا تھوڑا ریڈیوس ہوتے ہوئے 80 میں سندھ میں تو ڈراؤٹ ہی ڈراؤٹ ہوتا تھا. اچھا ڈراؤٹ ایئرز میں ہم گندم بہت اچھی اگاتے تھے کیونکہ there wasn't too much water to give them the wheat crop. It used to be enough water. 12 inches of water is more than enough. کچھ لوگ تو 6 اور 7 انچ پانی میں گندم اگاتے ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں اس وقت اگر 22, 23, 24 من نکل آئے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. 25 من نکل آئے تو بولتا ہے جی میری تو گندم بہت اچھی ہوئی ہے. 25 من میں کہاں بہت اچھی ہوئی ہے. پنجاب میں میں نے یہ دیکھا تھا جب میں بہت زیادہ ٹریول کر رہا تھا پنجاب میں, تو ہر پلیا پر لکھا ہوا تھا مونگ لگانے کا ٹائم آ گیا ہے, فلانا فرٹیلائزر دینے کا ٹائم آ گیا ہے. ریڈیو پر وہ پروگرامز ہوتے تھے, اب سندھ میں بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. 10 اور 11 میں جب رین آئی تو کیونکہ رین اینڈ آف جولائی اگست میں آ رہی ہے آج کل, ورنہ رینز ہماری جولائی میں ہوتی تھی. جی جون جولائی میں ہوتی تھی, اور اب جولائی میں شاید ہو جاتی ہے. پچھلے سال تو جون میں بھی پہلی بارش آ گئی, پھر اگلے 3 مہینے تک سندھ میں بارش نہیں. لاسٹ ایئر سندھ گاٹ ویری لٹل رین فال, اینڈ دس ایئر آلسو ویو گاٹ ویری لٹل رین فال. ہمارے یہاں جو ٹوٹل کراچی میں بارش ہوتی ہے وہ کچھ 3 یا 4 دن تک بارش ہوتی ہے, دیٹس اٹ. حیدرآباد میں جہاں میں فارمنگ کرتا ہوں وہ بھی کچھ 3 یا 4 دن 5 دن کی بارش ہوتی ہے. دیٹس آل ان دی رینی سیزن. باقی بادل گزر رہے ہوتے ہیں.
बरसता नहीं है, और जब बरसता है तो फिर वो 24 घंटे बरस के सत्यानाश कर देता है। What they did in 2010 and 11 was कि जहां बारिश रुकी है उन्होंने जमींदारों को, सिंध गवर्नमेंट ने उनको सनफ्लावर का बीज दे दिया और कहा ये लगा दो, बिकॉज और कोई क्रॉप हो नहीं सक रही थी उस वक्त। सनफ्लावर एटलीस्ट मिनिमम सब्सटेंस उस फार्मर को मिल रहा था, थोड़ी से कुछ पैसे उसको मिल गए, 3 महीने के अंदर सनफ्लावर की क्रॉप तैयार हो गई थी। दिस इज व्हाट द स्टेट इज सपोज्ड टू बी डूइंग। द स्टेट इज सपोज्ड टू बी देयर। ये तो कुछ भी करते हैं, एक पुल बनाते हैं तो कहते हैं हमने आपको गिफ्ट दिया है, अगर ये सैलाब के टाइम में पानी की निकासी करते हैं तो कहते हैं हमने आपको गिफ्ट दिया है। ये पता नहीं गिफ्ट क्यों देते हैं, हमें हमारा हक क्यों नहीं देते हैं। द इरिगेशन प्रैक्टिसेस, द क्रॉप पैटर्न्स, not only these two have to be changed but alternative crops have to be brought in. Definitely. Zoning has to be brought in. पूरे पाकिस्तान में शुगर केन के लिए जगह नहीं है। जो कॉटन की हिस्टोरिकली जो कॉटन की जमीनें थी उस पर शुगर केन उग रहा है। एंड these things need to be changed. There has to be proper advisory. हमारे सिंध में जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं बहुत बुरे हैं। वो गैप जो है, ये फार्मास्यूटिकल जो फर्टिलाइजर्स और दवाई, पता नहीं दवाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तो जहर है। हम कीड़े मारने की दवाई, कीड़े बहुत तंदुरुस्त हो जाते हैं दवाई के बाद। तो ये लोगों ने वो एक्सटेंशन में जो गैप आया है उसको वो फिल करते हैं, आके फार्मर्स को एडवाइस करते हैं कि ये नया बीज है, इसको ट्राई करो, इसका ये मौसम है, और उसको सुपरवाइज भी करते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। एक वक्त मैं पंजाब में आया हुआ था तो एक साहब ने मेरे से मुलाकात की। वो कोई सोनी धरती या ऐसे कोई एक टीवी का चैनल भी फार्मर्स के लिए था, फिर कुछ प्रोग्रामिंग आ रही थी। किसी भी किस्म का जो है ना, रेडियो ठीक है लेकिन रेडियो अब ऑब्सोलीट हो रहा है, और टीवी भी ऑब्सोलीट हो रहा है। अब सेल फोन्स हैं, उसके जरिए देयर हैज टू बी एन कंप्लीट अवेयरनेस अमंग्स्ट द फार्मर्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी देखें हमारे मुल्क में सब कुछ या तो प्राइवेटली होता है या फिलॉन्थ्रफी होती है, चैरिटी होती है, इस पे हमारा मुल्क चल रहा है। टिकटॉक पे लाखों वीडियोस आते हैं अबाउट एग्रीकल्चर, दुनिया भर के भी हैं और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, और फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कम है लेकिन है। स्टेट ने उसके लिए कुछ नहीं किया। और एक मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत काम किया है और मैं ये जानता हूं कि इसकी बहुत सख्त जरूरत है इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेट प्रोवाइडिंग। लेकिन स्टेट क्या करता है, बोलता है अच्छा तुमने किडनी हॉस्पिटल लगा दिया है, ओके हमें किडनी हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं है। यार ये लोग कर रहे हैं ना, स्कूल खोल रहे हैं TCF वाले, छोड़ यार हमने क्या करना है, पीछे हट जाते हैं। So the state moves back in these things. किसी ने एक दिन मुझसे कहा था कि पाशा you are not teaching the man how to fish. आप उसको मछली दे रहे हो खाने के लिए, उसको सिखा नहीं रहे हो मछली पकड़ना। मैंने कहा भाई मैं उसको सिखा देता हूँ, तालाब किधर है? तालाब ही नहीं है तो उसको मछली पकड़ना सिखाऊंगा, उसके किस काम आएगा? तो मैंने उसको पहले तालाब बनाना सिखाना है, मछली पालना सिखाना है, फिर मैंने उसको पकड़ना सिखाना है। जिस टाइम तक वो भूख से मर जाएगा उस वक्त तक हमने उसको कुछ खाने के लिए भी प्रोवाइड करना है। सो दीज आर ह्यूज प्रॉब्लम्स। और मैं समझता हूँ कि हम वो जो एक ग्लास, मैं जब ये कहता हूँ कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो मेरे सामने जो लोग होते हैं मैं उनके सामने एक ग्लास रख देता हूँ कि भाई तुम लोग कतरा भरना शुरू करो, देखिए कितनी देर में एक ग्लास भरते हो। लेकिन उन कतरों की जरूरत होती है, हम ग्लास नहीं भर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें उस तरह की ताकत दे कि हम वो कर सकें, लेकिन वो अगर उसने भेजी भी है हमारी तरफ तो बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे पास नहीं आने देते हैं, उस ताकत को वो उधर ही रोक लेते हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि जो लोग नॉलेजेबल हैं इसके बारे में उनको स्टेट क्यों नहीं यूज़ करता है टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, टू क्रिएट मोर सोल्यूशंस। हमारे पास हर चीज़ के सोल्यूशंस मौजूद हैं, लोगों के पास हैं, लोग प्राइवेटली कर रहे हैं। सो हमने हमारे कतरे डालने हैं, उसके अंदर जस्ट ऐड आवर ड्रॉप्स। एंड आई थिंक आप भी जो काम कर रहे हैं वो उसके अंदर इट्स इन द राइट डायरेक्शन। मैं एक चलता फिरता बंदा हूँ और मैंने अपनी कोई 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने पता नहीं सैकड़ों 1.5 ईंट की मस्जिदों में जो है अपना एक हाथ डाल के सहारा दिया है। वो मेरा हिस्सा है
اور میں اس طرح کوشش کر کے اپنی ٹاکس لیکچرز ویڈیوز ان کے ذریعے لوگوں کو بتاتا ہوں. تو ٹیک اٹ فارورڈ اینڈ we can create these awareness programs, we can create content. آپ کا بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کی about the flood and all that, اور وہ میں نے آگے شیئر کر دی تھی immediately. So that is what we do. We go to the farmers. اور میں ایک زمانے میں آج سے کوئی 25 سال پہلے اسکولوں میں جاتا تھا اور بچوں کو ایک دو کلاسز 4 کلاسز کے بچوں کو بٹھا کے ان کو واٹر کنزرویشن پر ایک پریزنٹیشن دیتا تھا. اپنا لیپ ٹاپ اور ملٹی میڈیا سسٹم لے جاتا, سیٹ کرتا ان کو. میں وہاں پھر میں نے کہا نہیں یار, میں کتنے بچوں کے پاس جاؤں گا, میں سارے بچوں کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا, 10% کے پاس بھی نہیں پہنچ سکوں گا. وائی ڈونٹ آئی ٹرین دا ٹرینر. تو میں نے ٹیچرز کو سکھانا شروع کیا. ایک مرتبہ جاتا, سارے ٹیچرز کو جمع کر دیتا. ہم نے پانی کے اوپر اس طرح بھی ان کو بتایا تھا کہ یار تم کہتے ہو کہ وہ 5 پرندے دیوار پہ بیٹھے ہیں, 2 اڑ گئے, کتنے رہ گئے؟ میں نے کہا یار ایسے کہہ دو 5 گلاس پانی کے پڑے میں 2 گر کے ضائع ہو گئے, کتنے بچ گئے؟ تو وہ ضائع کا بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا اور پانی کے بارے میں بھی آپ بات کریں گے. تو آئی تھنک what we have to do is جو انیشیٹیوز لے رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ڈاکیومنٹ کریں اور ان سے پھر چھوٹے چھوٹے ڈاکیومنٹریز ریلز بنا کے, اگر کوئی ڈھنگ کی ڈاکیومنٹری ہوتی ہے, کوئی سمجھداری کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جاتی ہے, لاکھوں ویوز مل جاتے ہیں اس کو. And this is without sponsoring it, without spending money on it. ایک میں نے سنبل کے درخت پر ایک ویڈیو بنائی تھی, پتہ نہیں کس چکر میں, ایسے ہی مجھے کچھ کنٹینٹ چاہیے تھا. سنبل میں پھول لگا ہوا تھا, میں نے بنا دی, اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیا کہ یہ کٹورا نما ہوتی ہے, شبنم اس میں جمع ہو جاتی ہے, پرندے آ کے پانی پیتے ہیں, سنبل کا درخت ہے یہ. وہ تقریباً کو 7.5-8 لاکھ ویوز اس کو ملے. انڈیا میں وائرل ہوئی, پاکستان میں کم ہوئی. میں نے دریا سندھ پہ جو بنایا وہ پاکستان میں وائرل ہو گئی. سو if we can document the initiatives that are being done and spread them out, یہ جو موبائل نیٹ ورک والے ہیں, اگر یہ کیا کرتے ہیں, یہ اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, ورنہ آپ کو واٹس ایپ پر وہ ویڈیوز آتے تھے جو سوشل میڈیا پہ کبھی نہیں دیکھے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ صبح جو ہے نا کوئی 1 2 3 5 ہزار چلا دیتے تھے. آپ کے پاس بہت اچھا ویڈیو آ گیا, پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے, آپ نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا, اور وہ شام تک, جیسے آپ صبح کو 100 روپے لے کر جیب میں نکلتے ہیں تو شام تک وہ 11 ہاتھ بدلتا ہے, ایز لانگ ایز آپ جیب سے نکال دیں اس کو. اسی طرح وہ ایک اچھا ویڈیو جو ہے آپ کے پاس سے جو نکلتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں 25 50 100 لوگوں میں شیئر ہو جاتا ہے. سو ایون دی موبائل سیلولر نیٹورک پیپل شوڈ بی اسپوکن ٹو ایز اے, جو ان کا سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس میں وہ کچھ چلائیں, اور لوگوں کو کہیں کہ وہ اسپانسر کریں ان ویڈیوز کو, تاکہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں. بہت ضروری ہے جی, بہت غربت ہے. جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی اور میں نے کہا یہ اولے گرے ہیں, کسی نے غریب آدمی کا نہیں سوچا, تو لوگوں نے کہا کہ پاشا صاحب اسلام آباد میں غریب آدمی نہیں رہتا ہے. میں نے ایک ویڈیو ابھی پچھلی گرمیوں میں دادو کا ڈالا تھا, 48 ڈگری ٹیمپریچر تھا, لوگ پلاسٹک شیٹ اور کپڑے کی انہوں نے جھگی نہیں کہہ سکتے, وہ جھگی نہیں تھی, اس کے اندر رہ رہے تھے کھلی دھوپ میں. تو لوگوں نے کہا پاشا صاحب یہ ان کو یہی پسند ہے. ان لوگوں کی نظر میں یہ لوگ انسان نہیں ہے نا, تو ان کو بھی سکھانا ہے, ان کو بھی سکھانا ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے اس کی I've stopped using the English word help, میں assist کہتا ہوں. میں ہیلپ
اللہ ہیلپ کرتا ہے, میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں. سو وی نیڈ ٹو اسسٹ دیم, اینڈ جو آپ کہیں گے وہ حاضر ہیں. جی پاشا صاحب کی بات میں بڑھا رہا ہوں, آپ جو فرما رہے ہیں نا یہ مدد نہیں کرتے. 2022 کے سیلاب میں یہ جو ہم نے علاقہ جب گئے ہم نے دیکھا مظفر گڑھ, کوٹردو, ٹونسا, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, تو اب وہاں لوگوں کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا. وہ آپ کھانا کھلا کے تصویریں اتروا کے جا چکے تھے, ان کے پاس اس کے بعد آج تک کوئی نہیں گیا. ہم اس علاقے میں ہزاروں ایکڑ میں ہم نے کام کیا ہے, اور کبھی آج تک 2022 کے سیلاب سے آج 25 آ گیا ہے, دوسرا سیلاب آ گیا ہے, ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. آپ انسان سمجھتے, آپ تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے. جی ایگزیکٹلی. ان کو I can't say, میرے لیے بڑا تکلیف کا عمل ہے کہ جس طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. وہ دیکھ کے یہ بھیڑ بکری ہیں, بھیڑ بکریوں کا بھی خیال کر لیتے ہیں جی, کیونکہ ان کو بیچ کے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں. ہم تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں 3 دن لوگوں کو کھانا نہیں ملا. اس دفعہ ہم جہاں گئے ہیں, ہم بوٹ کے ذریعے گئے ہیں, ہم نے بوٹس اپنی کرائے پہ ہائر کی, ہمیں بوٹ نہیں ملتی تھی. 3 دن سے بچے بھوکے تھے جن کو دودھ نہیں ملا تھا. لوگ بھوکے تھے, ان کی عورتیں عزت دار لوگوں کی عورتیں ہیں جو کل دینے والے تھے, وہ بیچارے بیٹھے تھے, وہ مانگ بھی نہیں سکتے, وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. بالکل جی. کیونکہ اچھے گھروں کے تھے, ان کے گھروں میں ان کے مال مویشی تھا, ان کے ٹریکٹر تھے, ان کے موٹر سائیکلز تھے, ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں. ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہ مانگتے ہیں. پیپل تھنکس کے یہ روڈ پہ بیٹھے ہیں, مانگنے کے لیے آگے ہیں. وہ تو بیچارے اپنے بچوں کو لے کے, بیوی بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں, عزت سے بیٹھے ہیں. جی بالکل. یہ ہمارا بڑا تکلیف دہ ہمارا ہے. وہی تھنک کہ یہ لوگ ہی نہیں ہیں, انسان ہی نہیں ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے, ان کو مرنے دو, ڈوبنے دو, جہاں جانا ہے جانے دیں. Mia sir, can you just briefly, kyunki all Risk has been working on this for quite some time, but why has the need arisen now कि हम इसको, what is Risk doing now, and why is it so important कि हम to actively make sure that we have more people on board on this? So like Tawfiq Pasha Sahab said that there are multiple log jo said that now it is so important کہ ہم اس کلاس کو فل کریں and to truly start working on this. کیوں اب وہ چیز اتنی زیادہ اہم ہو گئی ہے, اسپیشلی فرام رسک پوائنٹ آف ویو, جو پہلے نہیں تھی 2022 کے بعد جب ہم کام کر رہے تھے تب it wasn't as important, but now it is more important. تو why is the need so severe this time? یہ ہمیشہ بچے ہمیشہ سے یہ امپورٹنٹ رہی ہے, ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا. ہمیں یہ سب سے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, پہلے سیلاب آتے تھے, اخباروں میں خبریں آ جاتی تھی, پاشا صاحب نے فرمایا اس پہ ریڈیو پہ آ گئیں, کسی نے توجہ ہی نہیں دی. اب 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو سوشل میڈیا تھا, لوگوں نے آواز اٹھائی, اس وقت یہ چینلز والے تھے, یہ گئے, تو لوگوں کو پتہ چلا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سا علاقہ ہے, کہاں کا علاقہ ہے, کوئی جاتا ہی نہیں تھا, اس کی کوئی تصویر بھی نہیں آتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا. 2022 میں لوگوں نے ویڈیوز چلائیں ٹی وی چینلز پہ, اس پہ آپ کے سوشل میڈیا پہ, تو لوگوں نے کچھ احساس کرنا شروع کیا, لوگوں کو پتہ چلا. ہمارے ہم رزق جو ہم شروع سے کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ہم لوگوں کو راشن بانٹتے ہیں, جو کھانا لوگوں کو پہنچاتے ہیں. ہمیں موقع ملا اس میں ورلڈ کچن کے ساتھ مل کے, ہم نے 2022 میں لائف کچن لگائے, لوگوں تک تازہ کھانا پہنچایا, ان کی ضرورتیں پوری کی. تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ریموٹ ایریاز میں جا کے بھی کام ہو سکتے ہیں, وہاں بھی لائف کچن لگایا جا سکتا ہے, اور وہاں بھی تھوڑی سی ایفرٹ ہے. ہمارے ساتھ بہت سے والنٹیئرس نے, ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے کام کیا, مختلف کالجز کے, مختلف یونیورسٹیوں کے, مختلف اسکولس کے بچوں نے کام کیا. اب آپ جو ریسنٹلی بات کر رہی ہیں اس کے آپ دیکھیں نا کتنی کوریج ہے. ہم نے جب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا سوشل میڈیا سے, تو ہم نے سب سے پہلے اپنے لوگ سوات بھیجے, منگورا بھیجے, اس کے بعد ہم نے پیر بابا بھیجے, وہاں سے شروع ہوئے. اس کے بعد یہ یہاں بارشیں اور ان کی وجہ سے سیلاب یہاں پنجاب میں شفٹ ہوا. ہم نے سیالکوٹ سے شروع کیا, ناروال بھیجے, گجرات بھیجے,
جھنگ بھیجے, جنیوٹ بھیجے, کبیر والا, ملتان, بہالپور, خانپور, اس کے بعد علی پور. تو آپ دیکھیں کہ ان کی ویڈیوز بھی بن کے آتی رہی مختلف چینل سے, مختلف سوشل میڈیا سے, لوگوں کو پتہ چلتا رہا کہ یہاں کتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے. لوگوں نے خود بھی جا کے مدد کی, اور جا کے لوگ مختلف تنظیموں نے بھی وہاں جا کے کام کیا. ان میں رسک بھی شامل تھا. رسک میں کوشش کی کہ لائف کھانا ہم نے 4.6 بلین پیپل کو لائف کھانا دیا پاشا, اور راؤنڈ اباؤٹ 26 and 27,000 لوگوں کو ہم نے راشن پہنچایا وہاں. یہ سب اسی ایفرٹ سے, بچوں کی ایفرٹس کے ساتھ ممکن ہوا, جو ہمارے ساتھ والنٹیئرس تھے اور جو ہمارے ساتھ شامل تھے, اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم یہ کام کر سکیں. تو ہمیں اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ریہیبلیٹیشن میں جا رہے ہیں. ریہیبلیٹیشن میں سب سے پہلے جو لوگوں کی زمینوں پر پڑی ہے, ریت پڑی ہے, سینڈ آئی ہوئی ہے, اس کو صفا کرنا ہے, اس کو لیول کرنا ہے پھر زمین کو, اور لیول کرنے کے بعد ان لوگوں کو بیج دینا ہے, کھاد دینی ہے, جو پیسٹیسائڈ اگر ضرورت پڑی تو وہ دینی ہے. تو اس ریہیبلیٹیشن میں ہمیں لوگوں کی مدد چاہیے, کیونکہ کئی لاکھ ایکڑ ہیں یہ جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے. تو ہماری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور یہ آپ لائیو جا کے دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں. اس طرح ان کو گھر نہیں ہے. پاشا فرما رہے تھے سب سے پہلے کہ یہاں رین ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ پانی آ جاتا ہے, یا بجلی چلی جاتی ہے, یا کچھ ہوتا آتا ہے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہاں جو رین ہوئی ہے یا بارش ہے, ان کے تو گھر ہی نہیں ہے. ان کی جو چھت کی بات ہے, ان کے تو گھر ہی نہیں ہے, ان کا مال مویشی نہیں ہے. وہ ان کے پاس سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے, یا ان کے کسی ٹیلے پہ بیٹھنے کے لیے, یا بند پہ بیٹھنے کی جگہ, ان کے پاس تو خیمے بھی نہیں ہیں. وہ دوبارہ جا کے کیسے اپنی زمین آباد کریں گے, اپنی زمین ڈھونڈیں گے کیسے؟ سب سے پہلے اس کی ڈیمارکیشن ہے, پھر اس کی ریہیبلیٹیشن ہے, اس کو کس طرح صاف کیا جائے, اس کو کس طرح حل چلایا جائے, اور کس طرح اس کو میں آگے. گندم کی فصل آ گئی ہے, اس کے بعد مکئی کی فصل ہے, وہ انہوں نے اپنا سروائیو کرنا ہے, اور وہ خوددار لوگ ہیں, وہ اپنا خود چاہتے ہیں کہ ہم خود کریں, ہمیں کسی کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو اس لیے یہ قطرہ قطرہ سارا جڑیں, ملیں, اور ان لوگوں کی مدد کریں جو اس میں تکلیف میں آئے ہیں, اور جن لوگوں کی فیملیز میں اس وقت پرابلمز ہیں, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے, کیونکہ ہمارے ہم وطن ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے جیسے ہیں. ہم ان کی مدد کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں, اور ان کو دوبارہ اس قابل کریں کہ وہ اپنی فصلیں اگا سکیں. کیونکہ انہی کی فصلوں کی اگانے کی وجہ سے پاکستان میں جو گندم میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یا کپاس میں, یا گنے میں, یا چاول میں, یا سیسمے میں, تو یہ انہی کی وجہ سے, انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہے جو پاکستان میں اتنا سارا فروٹ ہوتا ہے, یا گندم ہوتی ہے, یا چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے, اور کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہی لوگ ہیں جو آپ کو کھلاتے پلاتے اور پہناتے ہیں, اور ان کے پاس کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے نہیں ہے. اینڈ nobody can imagine the issue that they face with mosquitoes after this rain is done with. And Mariam, to answer your question, in the last 40 to 50 years, the population of Pakistan has doubled or tripled, right? Yes. So flood تو اتنا ہی آیا ہے, Exactly. effects بڑھ گئے ہیں. That is why we need to now scale up. بالکل. تھوڑے لوگوں سے اب کام نہیں بنے گا, اب بہت زیادہ لوگوں کو اس کے ریہیب میں, ریلیف اور ریہیب میں آنا پڑے گا to help everybody out. And nobody should be left behind. فلڈ تو اب آتے رہیں. جی, اور ڈراؤٹ بھی آئیں گے. یہ ہسٹری کا ایک وہ سال بھی یاد رہا جائے گا جہاں ہمارے پاس جنوری میں ڈراؤٹ تھا, دریا سوکھا ہوا تھا, اور اگست میں ہمارے پاس فلڈ آیا. بالکل ایسے ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. I think Mia Saab, Tafiq Pasha Saab, we can go on this for a very long time. Obviously, jitni bhi hum iske upar baat karenge, there's always going to be so much more that needs to be discussed. Abhi we can start talking about weather patterns, and it's going to be a very long discussion. So inshallah,
Thank you both so much for your time. कि आप दोनों ने इतना you guys have gone into so much detail. Hopefully, when we put this out, there's a lot of things that मुझे क्योंकि बहुत सारी चीजें I didn't know that, so I've learned that. Hopefully, when we put this out, a lot of younger kids would be able to learn a lot of things. But inshallah, अगर आप लोग हमें दोबारा time देंगे, we're going to have a more detailed setting on this again, if possible. Tawfiq Pasha Saab, whenever you are available, we'd love to take you on the fields. It's also an open invitation to anyone else who's watching that Risk is already working in, we've begun working in Bahawalpur and Khanewal. So whoever wants to, we can take you guys on the field. आप मिलें किसानों से, आप मिलें, जाने उनके problems हैं क्या, how they're linked to our problems in the cities as well, किस तरह they have been feeding us for so long, and why it is so necessary for us to feed them now. So any closing thoughts from you guys before I can end the meeting? Let's get going now. मेरा ख्याल है कि हमें एहसास करना चाहिए उन लोगों का जो हमें फीड करते हैं, हमें पहनाते हैं, हमें खिलाते हैं, जैसे पाशा फरमा रहे थे, हमारा ख्याल रखते हैं. अब अगर उन पे ऐसा टाइम आया है तो ऐसे कौम, ऐसे कोई नेशन, हमें उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए और उनकी इस तकलीफ़ों में उनकी मदद करनी चाहिए और उनके लिए आसानी फराहम करनी चाहिए. इस्लाम में आपको कहा जाता है कि ये आपके इंसानियत भाई हैं आपके. क्रिश्चियनिटी में कहते हैं यू आर योर ब्रदर्स कीपर. एग्जैक्टली. बाबा आदम के एक बेटे ने अल्लाह मियां से पूछा था एम आई माय ब्रदर्स कीपर, तो उसको जवाब आया था यस यू आर योर ब्रदर्स कीपर. नो डाउट. उनका आपने ख्याल रखना है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा. बिल्कुल. Thank you so much both of you, and it was lovely speaking to आप दोनों से. बहुत मजा आया, and again thank you. Allah Hafiz. थैंक यू पाशा. सलामत रहें. बहुत शुक्रिया. बहुत मेहरबानी. सलामत रहें.